السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. اچھا، اب اس میں کچھ لوگوں کو جو نیب آرڈیننس میں کچھ امینڈمنٹس کی صدر پاکستان نے، تو کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں بھی ہو گئیں، خوش فہمیاں جس کو کہتے ہیں کہ جی نہیں، وہ اب جو ہے وہ اب ایکشن اتنا نہیں ہو سکتا، اور نیب کو پاور نہیں رہے، اور اس قسم کی باتیں. تو بات یہ ہے کہ امینڈمنٹس آپ آرڈیننسز میں کرتے رہیں. تو یہ ویسے تو نگیٹو امینڈمنٹ نہیں ہے، تو اصل میں بات ہوتی ہے امپلیمنٹیشن کی. قانون تو اپنی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، امپلیمنٹیشن کی بات ہے. اب جو اینٹی کرپشن کے لاز ہیں وہ پاکستان پینل کوڈ میں موجود ہیں، جو 161 پاکستان پینل کوڈ سے لے کر، اور 171 یہ ریلیٹڈ ہیں ٹو گورنمنٹ پبلک سرونٹس اور ان کی مس یوز آف اتھارٹی اور کرپشن پہ. تو وہ اسی سے بعد میں یہ 1947 کا جو اینٹی کرپشن ایکٹ ہے اس میں سے ڈرائیو کیا اس نے، کیونکہ پاکستان پینل کوڈ جو ہے وہ تو 1800 سے. تو بعد میں یہ FIA والے آ گئے 1975 میں، تو اس میں بھی تقریباً اسی میں سے ہے. تو بیسک تو وہی لا ہے پاکستان پینل کوڈ جو کرپشن سے ریلیٹڈ ہے. اور نیب آرڈیننس آ گیا 99 میں، تو وہ بھی اس نے بھی ڈرائیو کیا وہیں سے، اپنا پاکستان پینل کوڈ سے. تو جب تک پاکستان پینل کوڈ میں امینڈمنٹ نہیں ہوتی تو وہ اپنی جگہ پہ کارگر ہے، قانون اور موجود ہے. تو کسی کو خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے. تو امپلیمنٹیشن پہ جیسے میں نے بات کی، تو سوال یہ ہے، جیسے ہم نے AD خواجہ کی بہت ساری پراپرٹیز دیں چیئرمین نیب کو، پیٹرول پمپز، یہ وہ اس کی بہت ساری اور زمینیں. پھر وہ عزیز خواجہ نام جو اس کے والد صاحب ہیں تھے، جو اصل میں وہ اس کے نام پہ گوٹ ہے، یہ وہ بیچارہ غریب آدمی تھا، یہ بیڑوں کے وہ بال اتارتا تھا. تو پھر اس نے دوسرا وہ جو ہندو باب بنایا، تو وہ بھی اور اسی کے نام کی آڑ لے کے اس نے پراپرٹیز بنائی. تو دریا نمال. سوال یہ ہے کہ ہم ساری تفصیل دیں، محنت کریں، اور اس کی ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی دیں. وہ اپنے چیئرمین نیب صاحب نے لکھا ہے، یا وہ اپنے اصغر جو حسین اصغر گیا ڈپٹی چیئرمین، یا اس نے یہ لکھ کے دوستی ادا کی NFA اس پہ لکھ کے. تو وہ ابھی اس کو ہم کھلوائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو دوبارہ اس کی AD خواجہ کی ایک چیز کی انکوائری کرائیں گے. تو یہ خوش نہ ہو کہ بچ گیا یا چھوڑ دیں گے اس کو. تو اسی طرح وہ جو اس کے، بلکہ ہم نے اس کی ایک ہی پراپرٹی دی. وہ کیا کرتا تھا یہ کہ اصل میں اس کی جس کو ہم موڈس اپرینڈائی کہتے ہیں نا، تو یہ اس طرح کرتا تھا کہ جیسے یہ ساؤتھ میں پوسٹ ہوا تھا SSP ساؤتھ، تو باقی شراب کی دکانیں سب بند. تو دریا نمال کے نام سے جو اس نے لی تھی اسی کی تھی، تو وہ کھلے عام شراب بیچ رہی ہیں، ان سے ارننگ یہ کرتا تھا. تو اسی طرح یہ انیش صاحب جو ہے بلینر ہوتا گیا، اور اب یہ بلینر سے ٹریلینر ہو گیا. تو آج کل یہ بچا کے وہاں بیٹھا ہوا ہے.
نیشنل پولیس اکیڈمی میں ڈی جی بن کے. تو چھوڑیں گے تو نہیں اس کو ہم, آج نہیں تو کل تو سب نکالیں گے اس کی ہم. تو یہ جو میں یہاں پہ یوٹیوب پہ جو چینل ہے ہمارا پاکستان اینٹی کرپشن فورم, تو دوست پوچھتے ہیں کہ جناب آپ بولتے ہیں وہ ایکشن نہیں لیتے. میں نے ان کو کہا کہ ان کی سوچ نہیں ہے, ان کے ذہن نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں کیا کوئی اس کو مٹا سکتا ہے؟ سوال ہی بتا نہیں. میرے سوائے اس کو کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. تو یہ پرماننٹ ریکارڈ ہے, اور 100 سال 200 سال 500 سال یہ یہاں پہ محفوظ ہو گیا. تو کبھی تو ایسا ٹائم آ جاتا ہے نا اچانک کہ فوراً بولتے ہیں کہ جی وہ نکالو کرپٹ لوگوں کی لسٹیں یا کرپٹ لوگوں کے ڈیٹیلز نکالیں, تو اس پہ یہ موجود ہوگا ریکارڈ. تو گرفتاریاں تو ہوں گی, گرفتاریاں ہوں گی. یہ جو کرپشن کے ایسیٹس ہیں یہ بھی جائیں گے, یہ ضبط ہوں گے. تو اس میں کوئی وہ یہ نہ سوچے کہ آج نہیں تو کل, یہ تو ایکشن تو ہونا ہے. تو میں نے ابھی ویڈیوز بھی لگائی ہیں اے ڈی خواجہ کے پراپرٹیز کی ڈیٹیل, اس پہ فیس بک پہ بھی لگائی ہیں. تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے اس کی. یہاں ہمیں سلطان خواجہ کی جو ہے پیٹرول پمپ کی وہ ساری ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے ہمارے پاس. تو وہ وہاں سے آیا یہاں ایڈیشنل آئی جی کراچی لگنے تاکہ کراچی کو لوٹوں دونوں ہاتھوں سے. آپ اندازہ کریں کہ کرپٹ آدمی کو وہاں سے ایف آئی اے سے تو ہم نے شور کیا ہٹا, اب اس کو سندھ گورنمنٹ میں بھیج دیا تاکہ اس کو یہاں پہ لوٹنے کے لیے اس کو لگائیں تاکہ کراچی میں یہ لوٹ مار کرے. پہلے بھی اس کو یہاں لوٹ مار کر چکا ہے یہ سلطان خواجہ, تو اس کو پھر لگائیں تاکہ یہ پھر لوٹے. تو یہ پتہ نہیں, سمجھ میں نہیں آتا کون کیا سجیشنز کرتا ہے, کیا کس طرح کام چل رہا ہے. تو لٹیروں کو تو یہاں سے خود آپ چانس نہ دیں. فیڈرل گورنمنٹ میں جب آپ بیٹھے ہیں پرائم منسٹر صاحب, تو ان لٹیروں کو تو اس طرح تو نہ بھیجیں, تو یہ آگے سے لوٹ مار کریں گے, تباہی پھیریں گے. ان کو اس کو تو آپ بھیجتے گلگت تاکہ وہاں جا کے بیٹھتا, اسکردو میں بیٹھتا, تو یہ آزاد کشمیر میں اس کو بھیج دیتے, تو وہاں ذرا دلیری دکھاتا نا ذرا, یہ بھی وہاں رہتا بارڈر پہ. تو اس کو اٹھا کے آپ نے سندھ میں بھیج دیا. خیر سندھ میں ابھی اس کو پوسٹنگ نہیں دیے, اور آئی ہوپ سو, کیونکہ وہ آئی جی سندھ اس کو مشتاق مار نہیں دے گا پوسٹنگ. اس امپارٹنٹ یہاں سی ایم جو ہے اس کو اس طرح نہیں دے گا. تو بہرحال اچھا, اب یہ ہے کہ اور دوسرے جو لٹیرے ہیں وہ ہیں اریگیشن کے انجینئرس. وہ انہوں نے جو تباہی پھیری ہے پروجیکٹس, میں نے آر وی او ڈی بھی بتایا کہ ان لوگوں نے یہاں واپڈا میں انجینئرز ہیں یا اریگیشن کے انجینئر, انہوں نے تباہی پھیری ہوئی ہے. تو ان پہ کوئی ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھالتا ہے. تو یہ ریٹائرڈ بھی ہو جاتے ہیں تو پھر پیسے دے دلا کے ادھر ادھر کر کے. روڈی کینال پروجیکٹ ہم سن رہے تھے, تو اس پہ ایکشن بھی ہوا, اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے اس پہ اپنے آرڈرز پاس کیے, مگر وہ ابھی تک جو ہے وہ بھی مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. اس طرح چوٹیارو ڈیم ہے, اس طرح بہت سارے اور پروجیکٹس پر ہیں. اس میں فارن ایڈ میں جو بلینز آف ڈالر ہیں وہ کھائے گئے ہیں. اس میں اریگیشن سے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے, اور یہ فارن ایڈ کے جو بلینز آف ڈالر ہیں وہ کھا گئے. اور اس طرح یہ اپنا واپڈا میں ہیں, اور اس طرح. اور خیر ان کی میں نے سب کی ڈیٹیلز لی ہوئی ہے, اور ون بائی ون میں انجینئرس پہ بات کروں گا, چیف انجینئرس پہ, انجینئرس پہ, ان کے اس چیز پہ جو انوالوڈ ہیں, اور جن کے پاس اسیٹس ہیں, بینک اکاؤنٹس ہیں, وہ ہمیں پتہ ہے, جو کہ ان کے اپنے بیانڈ سورسز ہیں.
تو وہ میں تفتیش پہلے بھی ان کو بولا ہے، بتایا ہے نیب والوں کو کہ تفتیش جو جس طرح آپ کرتے ہو وہ غلط کرتے ہو، تفتیش اس طرح نہیں ہوتی، تفتیش ہوتی ہے اسیٹ سے. تو میں اس پہ ڈیٹیل پروگرام بتاؤں گا انشاءاللہ. تو اب میں نے اس لیے یہ فوری طور پہ کرنا تھا پروگرام کہ ایک دو ڈپٹی کمشنرز کے خلاف میں نے بتایا ہے کہ یہ کرپٹ لوگ جو ہیں ان کو آپ نے ایک جگہ سے ہٹا کے پھر جا کے کے ڈی ایم اے کو ڈی جی لگا دیا. اور دوسرا وہ قاضی جمیل نام تھا، اس کا کیا ہوا؟ نیب نے اریسٹ تو کیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا. تو ایک دو نیب والے بتاتے نہیں ہیں کہ لوگوں کو بتائیں. وہ رائٹ ہے ہمارا، لیگل رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، پبلک کو آپ بتائیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے چیئرمین صاحب آپ بھی بتائیں، ہمیں لوگوں کو بتائیں کہ ٹیلی ویژن پہ بتائیں کہ یہ جو آپ اریسٹ کرتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، ان کو یہ کیا کرتے ہیں. اس سلسلے میں آپ نے کچھ اسٹیپ لیے ہیں، آئی اپریشیٹڈ جو آپ نے ٹرانسفرس کیے ہیں نیب والوں کے آفسرس کی، جو بہت عرصے سے یہاں بیٹھے لوٹ مار کر رہے تھے. دیٹس گڈ. تو باقیوں کو بھی صاف کریں جو یہاں پہ ہیں، یوز لیس لوگ ہیں. تو جس طرح کام ہوگا ہم لوگ جو ہیں آپ کے بالکل بتائیں گے، پن پوائنٹ کریں گے. تو یہ ہمارا جو ہے آل پاکستان ہے. تو میں جو ایف آئی اے کے ڈی جی کو بھی اس دن کہا تھا کہ یہ اپنا کام جو ہے تیز کرے سے محمد علی شاہ والے معاملے میں. تو کہ اس میں کیا پروگریس ہوئی اور گرفتار کیا یا نہیں کیا انہوں نے محمد علی شاہ کو، تو وہ بھی ہمیں بتائیں. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.